آپ ذرا ان صورتوں پہ غور کریں، سورت فلق اور سورت ناس پہ۔ قل اعوذ برب الفلق، میں نے پناہ مانگی، میں پناہ میں آیا رب فلق۔ فلق کہتے ہیں پھاڑنے کو، اور فلق کہتے ہیں اندھیرے کو پھاڑ کے جو چیز نکلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ صبح، اجالا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب سے جو اندھیروں سے اجالا لاتا ہے، تولج اللیل فی النہار، جو اندھیروں سے اجالا لاتا ہے، میں اس رب سے پناہ مانگتا ہوں، اس رب کی پناہ مانگتا ہوں، اس رب کی، یعنی اس رب کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مخلوق کے شر سے۔ مخلوق دو قسم کی ہے، ایک مخلوق وہ ہے جس کی فطرت میں تکلیف دینا ہے، فطرت میں، بچھو ہے اس کی فطرت میں ہے ڈسنا، اور ڈسنے سے اس کو مزہ بھی نہیں آتا، اور اس کے اندر یہ انتقام نہیں ہے کہ وہ انتقامی طور پہ ڈس رہا۔ سانپ، بھیڑیا، زہریلی مکڑی، یہ وہ مخلوقات ہیں اور بھی جن کی فطرت میں اللہ جل شانہ نے یہ چیز رکھ دی ہے۔ ایک یا اللہ ان کے شر سے، ایک ان کے شر سے، اور ایک یا اللہ ان لوگوں کے شر سے جو انتقاماً مجھ سے اپنا انتقام لینا چاہتے ہیں اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ من شر ما خلق، یا اللہ کچھ تو کتے ہوتے ہیں اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو کتے نما ہوتے ہیں، جن کو قرآن نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام، وہ جانور ہیں، بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ کتا تو مالک کی وفاداری میں جانیں جھونک دیتا ہے، اور وہ ایسے ہیں جو مالک کی وفاداری میں جانیں لے لیتے ہیں۔ جانے کئی واقعات ہیں۔ ایک بہت بڑے عہدے کے مالک تھے، گھر میں ملازم بھی تھے، ملازمہ بھی تھے، آپس میں ان کی کوئی آنکھ لڑ گئی، اب سوچا یہاں سے اکیلے نہ جائیں، ان کو مار کے ایک کمرے میں بند کر کے کمرے کو آگ لگا دی اور ان کا سارا مال لے کے چلے گئے۔ ایک نہیں، ہزاروں لاکھوں واقعات اس تاریخ میں ہیں، ہمارے معاشرے میں ہیں۔ من شر ما خلق، مولا تیری مخلوق کے شر سے، وہ مخلوق پانی والی ہے، وہ مخلوق زمین میں بلوں میں رہنے والی ہے، وہ مخلوق جنات ہیں، وہ مخلوق انسان ہیں، ان کے شر سے میں تیری حفاظت، تیری چھتری میں آنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، ساری دنیا حفاظت کرنے پہ آ جائے، میری آپ کی نہیں کر سکتے، اور میرا اللہ حفاظت کرنے پہ آ جائے، اللہ کی قسم ہو جائے گی، ہو جائے گی، اور ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ،